پاکستان میں جو ہے وہ کرپٹو کرنسی جو ہے ایلیگل تصور کیا جاتا تھا۔ ہم ایک گلوبل فائنینشیل سسٹم میں رہ رہے ہیں جس میں یونائٹڈ اسٹیٹ ایک لیڈنگ رول پلے کرتا ہے۔ ایکچولی جو بین لگا تھا نا وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن اور بینک پہ اوپر لگا تھا۔ ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ کو یہ اسٹیٹسٹک دی ہے کہ 20 ملین لوگ اس کے ساتھ آلریڈی انگیجڈ ہے۔ پاکستان آلریڈی اکنامک کرائسس میں ہے، یہ چیز کتنا سپورٹ کرے گی کرائسس سے نکلنے میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ مجھ سے پوچھیں ہمارا کرائسس کیا ہے؟ ڈالر اسکیرسٹی۔ ڈالر کمانے کے 2-3 طریقے ہیں، یا تو آپ ٹریڈ انکریز کریں جو کہ ہمارے کیپیسٹی نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ ابھی اگر میں آپ کو بتا دوں نا تو اس جو بائنڈنگ ہے نا اس سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹ اس کا پورا پلان بنا چکا ہے 2045 تک کہ بٹ کائن کی ویلیو کیا ہوگی۔ کیا ہم تھوڑا لیٹ نہیں ہو گئے اس سٹیپ کے اوپر؟ آئی تھنک ہم ہو گئے ہیں۔ جب آپ انوویشن سٹیج میں ہوتے ہیں نا تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے جب آپ پہلے اناؤنس کرتے ہیں۔ منیمم کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے جس سے ایک عام آدمی، جیسے کہ ہمارے ہاں معاشی مسائل ہیں، منیمم کہاں سے سٹارٹ ہو سکتا ہے؟ اس میں تو آپ $1 سے بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ 3000 کرپٹو کرنسی ہے، سب میں نہیں جانا چاہیے۔ BTC، ایتھیریم، سول، XRP اور ADA کو شامل کر سکتے ہیں آپ۔ یہ جو 5 کائنز ہیں نا اس کو یونائٹڈ اسٹیٹ نے ابھی ڈیجیٹل ایسٹ کے فورم میں بھی ڈال دیا، مطلب اس کو کریڈیبلٹی مل گئی کہ اگلے 10 15 20 سال تک اس نے رہنا ہے۔ اگر آپ کی ارننگ ہے نا لیٹ سپوز $100 ہے اور اس میں سے آپ نے پورٹ فولیو بنایا ریئل اسٹیٹ اور بات، اس میں سے آپ 10% ڈال دیں۔ عام آدمی کو اس کا اکاؤنٹ بنانے میں یا اس میں اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کو میں ایک بات بتا دوں نا، مجھے اور آپ کو شاید پتہ نہیں ہے لیکن لوگ بہت زیادہ میچور، میں آپ کو یہ بتا رہا کہ آپ سروے کریں نا تو آپ کی 80% لوگوں کی بائنانس اکاؤنٹ بنے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں فرحان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز ڈیجیٹل۔ ناظرین، پاکستان میں کرپٹو کرنسی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ کرپٹو کرنسی اور خصوصاً جو اس بزنس سے منسلک یا عام عوام ہے اس کو اس طرف لانے میں خاصی دلچسپی رکھتی ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم خان۔ آپ ایکسپرٹ ہیں اکانومی کے اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ اسکالر ہیں، اور آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ اسی خاص سبجیکٹ کے اوپر ہے۔ ویلکم کرتے ہیں جی سلیم صاحب آپ کو۔ سلیم صاحب، پاکستان میں جو ہے وہ کرپٹو کرنسی جو ہے ایک اللیگل، مطلب اوور آل جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ اللیگل تصور کیا جاتا تھا، لیکن عام لوگوں کی جو اس میں دلچسپی اور جو ایک گلوبلی جو ہے اس کا امپیکٹ آنے کے بعد پاکستان نے جو ہے اس کے اوپر دلچسپی کا بھی اظہار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا وسیع جو بزنس ہوتا ہوا دیکھ کے حکومت نے اس کے اوپر پازیٹیو سٹیپ لینا شروع کر دیے ہیں۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ تھینک یو سو مچ فرحان صاحب۔ اگر میں آپ کو یہ بتا دوں نا کہ کرپٹو کرنسی جب سے ہے تو ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ کو یہ اسٹیٹسٹک دی ہے کہ 20 ملین لوگ اس کے ساتھ آلریڈی انگیجڈ ہے۔ ایکچولی جو بین لگا تھا نا وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن اور بینک پہ اوپر لگا تھا، جو کہ میرے خیال میں ایک نگیٹو آپ کہہ سکتے کہ ٹیکس میں ہمیں اس کا نقصان ہو رہا تھا، باقی اس کے اوپر اتنا زیادہ ہمیں نقصان نہیں ہو رہا تھا، اور جو رسک ہے وہ ہم ٹیک کر چکے ہیں۔ ابھی آپ نے جو دوسری بات کی ہے کہ پاکستان نے پازیٹیو سٹیپس لے لیا ہے، میں اگر آپ کو کنٹیکس میں بتا دوں نا تو پہلے بھی شاید ہمارے پاس یہ چوائس اگر ہم چاہتے بھی تو ہم نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک گلوبل فائنینشیل سسٹم میں رہ رہے ہیں جس میں یونائٹڈ اسٹیٹ ایک لیڈنگ رول پلے کرتا ہے، اور باقی کنٹریز آلموسٹ IMF کے نیچے تھرو ڈکٹیٹ ہوتے ہیں۔ میں جب اس پہ تھیسس کر رہا تھا تو مجھے بہت زیادہ ہرڈل اس پہ یہ آ رہی تھی مسلسل کہ مجھے سپروائزر اور سارے یہ لکھ کر کہ یہ اللیگل ہے، آپ اس پہ بات کر رہے ہیں تو سم ہاؤ یہ ایک مطلب اس کو کیسے آپ لے کے جائیں گے، اسپیشلی PhD تھیسس پہ۔ تو چونکہ میرا یہ آپ یہ سمجھ لیجیے ایک ریبٹ ہول ہے، اس کو 2017 سے میں ایز اے ٹریڈنگ نہیں لے رہا، مطلب لوگ تو اس کو ٹریڈنگ لیتے ہیں نا کہ کائنز ادھر گیا ادھر گیا، میں اس کو ایک منیٹری کنٹیکس میں دیکھ رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ جو منیٹری ہسٹری، کیونکہ میں فائنینشیل ہسٹری کو بھی پڑھتا ہوں اور پچھلے 100 سال کی جو فائنینشیل ہسٹری ہے اس میں ڈومینیٹ کرتا ہے US، اور مسلسل اس طرح کے کہ وہ آپ کو شوق دیتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی لیکن وہ اگلے 50 سال کا پروگرام آپ کو بتا دیتا ہے۔ میں اس کو اس کنٹیکس میں دیکھ رہا تھا کہ ڈالر کی نئی ڈیمانڈ کیا ہو سکتی ہے، مطلب اگر پیٹرو ڈالر پہ ہم سوئچ ہو رہے ہیں، ہم گرین انرجی کی طرف جا رہے ہیں، تو what will be the new dollar demand؟
مجھے سم ہاؤ بیچ میں یہ آئیڈیا ہو گیا کہ یہ جو بٹ کائن ہے اس کو اگر یو ایس چاہے یہ فائنینشیل سسٹم کے اگر اگینسٹ ہے تو اس کے تو 51% اٹیک کے ساتھ $10 بلین چاہیے اور یہ آپ اس کریڈل میں اس کو مار سکتے تھے، لیکن اس کے وہ اگینسٹ بھی تھے لیکن اس کو ختم بھی نہیں کر رہے تھے۔ اب اس کشمکش میں مجھے یہ آئیڈیا تو ضرور ہوا کہ کیونکہ اس کے بٹوین دا لائن جب میں ریسرچ بلیک راک اور یہ ساری چیزیں جب میں دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ یہ نیو ڈالر ڈیمانڈ کے لیے ایک پورا سٹیج سج رہا ہے۔ اب نیو ڈالر ڈیمانڈ اس لیول کا کہ اگلے 100 سال تک ڈالر کی ڈومیننسی مینٹین رہے، یہ ابھی میں آپ کو ریسرچ بیس بات بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بتا رہا۔ تو میں نے کئی اپنے تھیسز میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ 3-4 سال بعد پاکستان اس کو ریگولیٹ کرے، IMF آ جائے اور آپ کو کہیں کہ ریگولیٹ، پھر آپ کیا کریں گے؟ مطلب پھر آپ سٹنڈ ہوں گے کیونکہ آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ وہ بات بھی میں کہہ رہا تھا، وہ مطلب اس طرح ہوا میں مطلب وہ کہتے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور سڈنلی ایک دن ایسا ہو گیا کہ ہمارا اورنگزیب صاحب جو ہے نا ایک کانفرنس میں کہہ رہے کہ بٹ کائن جو ہے نا جو کرپٹو کرنسی ہے اس کو بینک اوپن مائنڈ سے اڈاپٹ کر۔ پھر جب میں نے سرچ کیا تو پاکستان میں جو ہے نا ٹرمپ جو ایڈوائزر ہے فار ڈیجیٹل ایسٹ وہ ادھر آ چکا تھا اور اس نے کہہ دیا کہ آپ بھائی ہم اب چاہتے ہیں کہ یہ مطلب یہ حلال ہے، اب آپ سٹارٹ کریں۔ اچھا، کیا کہیں گے کہ آپ نے کہا کہ جی مطلب پوری دنیا اس کی طرف جا رہی تھی اور پاکستان کو بھی اب جا کے احساس ہوا، کیا ہم تھوڑا لیٹ نہیں ہو گئے اس سٹیپ کے اوپر؟ آئی تھنک ہم ہو گئے ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ انوویشن کا جب آپ انوویشن سٹیج میں ہوتے ہیں نا تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے جب آپ پہلے اناؤنس کرتے ہیں، ارلی اڈاپٹر اسے کہتے ہیں۔ ایل سیلویڈر ایک کنٹری ہے، اس نے جسٹ اناؤنس کیا کہ میں بٹ کائن کو ایز اے لیگل ٹینڈر 2021 میں انہوں نے اناؤنس کیا، اور آپ کو میں ابھی ایک بات بتا دوں کہ وہ نیٹ ایسٹ اس کا پازیٹیو ہو گیا، اور ابھی وہ جو ریمیٹنسز آ رہے ہیں نا وہ بھی 200% اس میں انکریز آئے جسٹ بیکاز آف دا اناؤنسمنٹ کہ ہم یہ لیگل ٹینڈر، اور اس نے اب تک ہولڈ بھی کیا ہوا ہے۔ اسی طرح دبئی ہے، اسی طرح ہانگ کانگ ہے۔ دبئی نے تو ایون یہ تک کہا کہ جب اس نے کہا کہ میں ریگولیشن لے کے آ رہا ہوں تو FATF نے اس کو گرے لسٹ میں ڈالا۔ تو اس کے ایک منسٹر ہے وہ جو ہے نا اس پہ کر رہے کمنٹری کر رہے تھے کہ اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ مطلب گرے لسٹ میں اس کے لیے ڈالے گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کاسٹ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس کی کاسٹ اور بینیفٹ انالیس کی اور مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ کاسٹ جتنی ہے اس کی بینیفٹ اس کی اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اچھا، پاکستان کی کنڈیشن تو تھوڑا مختلف ہے جن کی آپ نے اگزامپل دی ہے۔ پاکستان آلریڈی اکنامک کرائسس میں ہے، تو اس کرائسس میں یہ چیز کتنا سپورٹ کرے گی کرائسس سے نکلنے میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ مجھ سے پوچھیں ہمارا کرائسس کیا ہے؟ فائنینشیل کرائسس ہمارا جو مین کرائسس ہے نا وہ یہ ہے، وہ ہے ڈالر اسکیرسٹی۔ ہمارا ہر وقت ہمارا جو پوری مشینری ہے وہ اس پہ لگی ہوتی ہے کہ ہمیں ڈالر کہاں سے ملے۔ ڈالر کمانے کے 2-3 طریقے ہیں، یا تو آپ ٹریڈ انکریز کریں جو کہ ہمارے کیپیسٹی نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، یا آپ کو ایزی لون ملے، آپ جیو پولیٹیکل ایسے لائن ہو جائے کہ جو آپ کو جو ڈالر پروڈیوسر ہے وہ ایزی لون دے دے، یا پھر تھرڈ آپشن یہ رہ جاتا ہے کہ ہر 5 سال بعد آپ IMF کے پاس جائیں اور وہ اپنی کنڈیشنالٹی بتائے اور پھر آپ کو IMF۔ تو ہمارے انفارچونیٹلی وہ تھرڈ والا آپشن ہم پچھلے 25 سال سے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں۔ ابھی اگر میں آپ کو بتا دوں نا تو اس جو بائنڈنگ ہے نا اس سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹ اس کا پورا پلان بنا چکا ہے 2045 تک کہ بٹ کائن کی ویلیو کیا ہوگی۔ اب آپ کو میں بتاؤں $900 ٹریلین کا ایسٹ ہے ٹوٹل لانگ ٹرم، جس میں لانگ ٹرم ہے $450 ٹریلین کا، اور وہ $450 ٹریلین کا 80% جو ہے نا وہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہے۔ لیکن اس کے رسک کیا ہے؟ وہ اگر لیٹ سپوز آپ کو میں ایگزامپل بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس $10 بلین ہو تو آپ کہاں انویسٹ کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کون سی کنٹری آئے گی؟ اوبیسلی US آئے گا، یا پھر UAE، عرب کنٹریز، وہ کنٹریز آئیں گے جہاں پہ رول ریگولیشن ہو اور آپ کا ایسٹ آپ کو پتہ ہے کہ 20 سال بعد مجھے ملے، وہ اپنا رائٹ مجھے دے۔ تو اس پہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں نا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ نے اس ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے ریئل اسٹیٹ میں، اس کے اسٹاک مارکیٹ میں، اور ہر اس میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے آپ اگر فزیکل ایسٹ میں تو اس کے اپنے ریل ریگولیشن ہوتے ہیں جو کہ ہر بندہ نہیں کر پاتا۔ اب انہوں نے یہ بٹ کائن جو ہے نا، یہ بٹ کائن ایک ڈیجیٹل اس کو آپ پراپرٹی سمجھ لیں، ڈیجیٹل پراپرٹی، ڈیجیٹل گولڈ، اس کے یہ ایٹریبیوٹس ہے، اور اس پہ پورا اس نے پریزنٹ کیا ہے کہ ہر بندہ یہ تو چاہتا ہے۔ لیکن آگے اگر آپ دیکھیں نا تو برکس نیشن اور باقی نیشنز ابھی جو ہے نا ڈالر کو ڈچ کرنے کے لیے ایسے پالیسی بنا رہے ہیں کہ وہ جو ٹریڈیشنل ڈیمانڈ ہے نا اس کو شیکل کر رہا ہے۔ مطلب ٹریڈیشنل ڈیمانڈ اب ڈالر کی اتنی زیادہ نہیں رہی جو پچھلے 50 سال میں رہی۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا ڈیسنٹرلائزڈ اور ایسا اسکیئرس ریسورس جو کہ آپ کو یہ انشور ہو جائے کہ ونس میں اس میں پیسے شفٹ کر دوں اور US کی بیکنگ ہو۔ پہلے US کی بیکنگ نہیں تھی تو بٹ کائن لوگ نہیں ہے، لیکن وہ ایز اٹ از سیکیور ہے ڈیجیٹل گولڈ۔ اب میں ایگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ کو میں پیسے دوں $2 بلین افریقہ میں کنٹری میں پھینک دوں
اور آپ کو میں 2 آپشن دوں کہ یار اس کی کنٹری میں انویسٹ کر دے اور اس کی باقی ریئل اسٹیٹ اور ساروں میں انویسٹ کرے, اور ایک بٹن آپ کے پاس ہے کہ اس کو پش کر دے اور بٹ کائن میں انویسٹ کر دے, اور بٹ کائن کی میں ٹریجیکٹری بھی بتا دوں کہ ساری دنیا اس پہ جا رہی ہے, یہ ایک بلیک ہول کی طرح بھی کام کرے گی. تمام تر ایسٹ جو $450 ٹریلین کی میں بات کر رہا ہوں, یہ اس کو سک کر رہا ہے مسلسل, مطلب وہاں سے اس میں 1.5 ٹریلین سے یہ جا کے کوئی آلموسٹ $68 ٹریلین یہ سک کر لے گا ود ان 3 to 4 ایئر. اچھا, آپ نے ٹریجیکٹری کی بات کی. پاکستان میں ابھی تو مطلب فرسٹ اسٹیپ ہوا ہے, اس سے پہلے یہ تو انلیگل تھا. انلیگل جو اس کی ٹریجیکٹری تھی یا جو اس میں انویسٹمنٹ ہو رہی تھی, اس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں بٹ کائن کے حوالے سے آپ بات کے حوالے سے؟ دیکھیں, بٹ کائن آپ اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے انلیگل ہے, ٹھیک ہے, اس کی ورتھ انٹرنیشنل پرائز میں تو ڈیفائنڈ ہے نا, لیکن لیٹ سپوز آپ کے پاس 1 بٹ کائن ہے, آپ کو لیگل نہیں ہے تو آپ میرے ملک میں انویسٹ نہیں کر, مطلب اس کو کیش نہیں کریں گے. کسی ایسے ملک میں جائیں گے جہاں پہ وہ کہیں گے ہاں ہم بٹ کائن ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور آپ کو لیگل ہم اسٹیٹس دے رہے ہیں. پاکستان کے پاس اگر بٹ کائن لوگوں کے پاس ہوتا ہے یا ان کے پاس ہوتا ہے, تو جب یہ لیگل ہو جاتا ہے تو آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ تو اس کے لیے موجود ہے نا, جسٹ اس کی اونرشپ آپ کو مل جاتی ہے, آپ ایک مطلب KYC کر سکتے ہیں. اگر لیٹ سپوز آپ بھی میرے پاس بٹ کائن ہے نا اور گورنمنٹ نے انلیگل کیا, تو BR سب سے پہلے یہ رول اناؤنس کرے گا کہ ہم نے ایمنسٹی دے دی ہے, سارے بٹ کائن ہولڈر آ کے جو ہے نا اپنا بٹ کائن ڈکلیئر کر دیں. اچھا, بٹ کوئن کے لیے یا کرپٹو کرنسی جو بھی, یا کرپٹو کرنسی جو ہے, کرپٹو کرنسی کرپٹو کاؤنسل اب پاکستان میں اس کا قیام ہو چکا ہے, اور وزیر خزانہ اس کو چیئر کر رہے ہیں. وزیر خزانہ کی ہی صدارت میں پہلا اس کا اناگرل سیشن جو تھا, افتتاحی اجلاس جو تھا, وہ ہو چکا ہے. بالکل ایسے. اس حوالے سے, اس کونسل کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اب یہ جو کونسل بنا ہے نا, اس کو ایک ٹاسک فورس یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے ہمیں بتانا ہے پاکستان کے کنٹیکس میں کہ کیا ریگولیشن ہم کر سکتے ہیں, کب کہاں سے ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں. دوسری سائڈ ایک تو ریگولیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسچینجز کے ادھر کیا رول ہوگا, ہم ایکسچینجز کو کون سے ایکسچینجز کو الاؤ کر دیں, اپنا ایکسچینجز بنائیں, یا پھر مطلب ہمارا ٹیکس میکینزم کیا ہوگا, جو لوگ اس کے بینکنگ سیکٹر کیسے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے. اس میں تو ایک ہسٹری ہے, آپ لیسن لرن کر سکتے ہیں دبئی اور باقی سے. لیکن پاکستان کے کنٹیکس میں آپ کو میں نے ایک فیکٹر بتائی کہ 20 ملین لوگ اس وقت اس ایسٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. آپ 100 بندے اکٹھا کریں, اس میں سے 80 لوگوں کی بائنانس اکاؤنٹ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سم ہاؤ ہم نے انسٹیٹیوشنل بیس پہ یہ کرنا ہے. باقی جو چیز ہے وہ پاکستان میں آلریڈی ہو رہا ہے, تو اس میں یہ کہ جو ہو رہا ہے نا, اس کو ایک تو ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے, کتنے لوگوں کا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے, کتنا کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے, کتنا ہمیں ٹیکس کا کیا میکینزم ہوگا, بینکنگ سسٹم کا. تو پہلے فیز میں تو یہ ہے. دوسرا اس ٹاسک فورس کو یہ ہے کہ ہم اس ریس میں جو ابھی جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ نے ابھی اناؤنس کیا ٹرمپ نے کہ ہم اسٹریٹجک بٹ کائن اسٹریٹجک ریزرو بنا رہے ہیں. اب یہ اسٹریٹجک ریزرو جو ہے نا, یہ سمپل ورڈ نہیں ہے, ایک نارمل 2 ورڈز نہیں ہے. آپ اس کے ہسٹری میں چاہے جائیں تو یونائٹڈ اسٹیٹ نے کچھ ایلیمنٹس ہے جو کہ ایک سگنیفیکنٹ, جن کی 100 سالہ ایک ریمیفیکیشن ہوتی ہے اکانومی کے لیے, ان کو اسٹریٹجک ریزرو بنا, جس میں آئل ہے, پیٹرولیم کا. اس نے 1970 میں جب انفلیشن آیا, اس میں جو ہے نا اس نے اسٹریٹجک ریزرو بنایا تاکہ اس کو اکانومی کو شاک نہ ملے. بٹ کائن کو شامل کرنا مین کہ ابھی وہ اگلے 50 سال اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. پاکستان کو اس کنٹیکس میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاسک فورس کا ایک پارٹ بھی ہے. اس میں پارٹ کو انہوں نے اسٹڈی بھی بھیجی ہے کہ بٹ کائن کو اسٹریٹجک ریزروز اگر ہم دیں گے ایز اے نیشنل ریزرو ڈکلیئر کرتے, واٹ ول بی دا پروز اینڈ کانس. تو اس پہ ابھی میں کام بھی کر رہا ہوں, اس کو میں نے ابھی رپورٹ دینی بھی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے بٹ کائن اسٹریٹجک ریزرو پہ جانا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بٹ کائن کی بہت سارے اسٹیمیٹ کے مطابق بائی 2030 اس کی $1.5 ملین قیمت ہوگی ایک بٹ کائن کی, اور بائی 2045 یہ $17 ملین کی بھی ہو سکتی ہے. تو سم ہاؤ ٹاسک فورس کا یہ کام بھی ہے کہ اس کے اوپر کام کریں. یہ 2 فرنٹ پہ اس وقت جو ہے نا. اچھا, ٹاسک فورس تو آپ نے اس کی جو ڈیوٹیز یا اس کا مطلب جو ذمہ داریاں ہیں یا جو ان کا کام ہے آپ نے وہ تو بتا دیا, لیکن اس ٹاسک فورس کو جو ایک اسٹرانگ اتھارٹی بنانے کے لیے یا اس کی ویلیو بڑھانے کے لیے وہ کون سے اسٹیپس ہوں گے جو گورنمنٹ کو لینا پڑیں گے؟ اصل میں نا یہ چیز جو ہے نا ناول ہے. مطلب جیسے میں نے آپ کو ایک کرپٹو کرنسی کی میں بات کروں, لیکن اس وقت میں ٹریڈنگ کی بات نہیں کر رہا. آپ یوٹیوب کھولیں گے تو آپ کو ٹریڈنگ نظر آئے گی, ایک پرائز یہ ہو گیا, مطلب آپ لانگ ٹرم اس کی پراسپیکٹ نہیں دے, اور اکنامک پراسپیکٹ بھی. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ وہ لوگ لے کے آئیں کہ جن کو 2 چیزوں کا پتہ ہو. وہ یہ
کیونکہ کرپٹو کرنسی دو چیزوں سے بنی ہے اصل. ایک اس کی بلاک چین سائٹ کی ٹیکنالوجی ہے جو کہ کمپیوٹر سائنس ایکسپرٹس جانتے ہیں, ایک اس کی جو ہے نا ٹریڈنگ سائٹ ہے جو کہ ٹریڈر جانتے ہیں, اور ایک تھرڈ ڈائمنشن ہے جو اکنامک سائڈ ہے. اکنامک سائٹ انفارچونیٹلی یونائٹڈ اسٹیٹ اور باقی دنیا جو اس کو ڈسکریڈٹ کر رہی تھی, تو اکیڈمکس کو ابھی اس کا آئیڈیا نہیں ہے, وہ کیچ اپ کریں گے بعد میں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ فائنینشیل سسٹم کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اگلے پرسی کرنے کے لیے, کیونکہ یہ جو چیزیں میں ابھی کہہ رہا ہوں نا, تو یہ میں اپنی آپ سے نہیں کر رہا, یہ نیٹ پہ اویلیبل ہے. اس میں سے وہ بندے چوز کرنا کہ وہ اس چیز کو اس کنٹیکس میں دیکھیں کہ اگلا 15-20 سال اس کرپٹو کرنسی نے کیا کرنا ہے, اور ہمیں کون سے کائنز یا کون سے چیزوں کو سٹیپ لے کے ہم اس جو ابھی جو ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں نا پاکستان. کیونکہ آپ کو ایک میں بات بتا دوں کہ ہر 100 سال بعد فائنینشیل سسٹم چینج ہوتا ہے, اور اس کا صرف 10 سال کا ونڈو ہوتا ہے, اور اس 10 سال 2025 سے 2035 تک یہ ایک ونڈو ہے. اگر اس کو نیشنز, انڈیویجول, کنٹریز, انویسٹمنٹ فرم سارے ایگزاسٹ کرے اور اس پہ ریسرچ کرے, تو میں سمجھتا ہوں وہ لیڈر ہوں گے دنیا کے. وہ کنٹریز, وہ نیشنز اور انڈیویجول سے لے کر, اگر آج میں بھی اپنے لیے فیصلہ کروں گا میں اپنا 10% اس میں رکھوں گا, اور لیٹ سپوز تو میری فائنینشیل فریڈم بھی انشورڈ ہے. ٹریڈنگ کی کنٹیکس میں بات نہیں کر رہا میں, صرف یہ 10 سال کی ونڈو کی. اس میں بہت بڑا ویلتھ ٹرانسفر ہونے جا رہا ہے, جو $450 ٹریلین کا ویلتھ جو ٹرانسفر ہونے جا رہا ہے نا, اس میں صرف اپنے آپ کو اس لائن میں آپ نے کھڑا کرنا ہے, اور اس لائن میں آپ جتنا اپنے آپ کو جلدی کھڑا کریں گے نا, اتنا آپ کا کاسٹ کم ہوگا اور بینیفٹس زیادہ ہوگا. حکومت کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ آپ اگر دو فرنٹ پہ دیکھیں, اگر لیٹ سپوز کو ریگولرائز کر دیتا ہے, مطلب پیمنٹ سائٹ پہ میں جو انڈیویجول دیکھیں, آپ کا یہاں پہ لوگ جب بلاک چین ٹیکنالوجی کا صرف کرپٹو کرنسی نہیں ہے, اس کے بہت بڑے یوز کیسز ہیں. مطلب یہ آپ کا ریئل اسٹیٹ کو ریولیوشنائز کر سکتا ہے, دبئی میں ہو رہا ہے. یہ آپ کا پیمنٹ جو کاسٹ ہے نا, ابھی آپ جو مجھے پیسے بیچتے ہیں اور میں آپ کو بیچتا ہوں, اس کی سیٹلمنٹ کاسٹ ہے. مطلب آپ مرچنٹ سے پوچھیں کہ پوائنٹ آف سیل مشین وہ کیوں نہیں لینا چاہتے, وہ اس وجہ سے وہ کہہ رہے 7 دن لگ جاتے ہیں, مجھے پیسے تو ابھی چاہیے. کرپٹو کے آنے سے یہ پورا سسٹم آپ کا ریپلیکیٹ ہو سکے, ود ان سیکنڈ میں آپ کو پیسے بھیجوں گا اور ود ان سیٹلمنٹ ہوگی. اس کے لیے کوئی تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. مطلب جو کاسٹ آپ کو میں اگر اسٹیمیٹ بتا دوں, اس وقت جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہے وہ 7% آف دا GDP ہے پیمنٹ کی, کراس بارڈر بھی, لوکل کوئی 2 to 3% ہے. آپ اسٹریٹ اوے اس چیز کو اڈاپٹ کر کے صرف پرائیویٹ فارم کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی انوویشن بھی نہیں کرنی, انوویشن آلریڈی اس پہ ہوئی ہے, آپ صرف ریپلیکیٹ کر کے یہ کاسٹ سڈنلی ڈکریز کر سکتے ہیں. یہ جو راست سے ہم اب کاسٹ ڈکریز کر رہے ہیں, کاسٹ ڈکریز کر کے پھر بزنسز کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اس کے اوپر یوز کیسز اپنا بنا سکتے ہیں. مطلب یہ پورا انفراسٹرکچر ہے, لوگوں کے آئیڈیاز ہوں گے, یوز کیسے. دوسرا, باہر سے انوویشن آ جائے گی آپ کے پاس, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ تو میں اکانومی کے مائکرو یا جو لیول کی بات کر رہا ہوں. میکرو لیول پہ ہمیں کچھ آج فیصلے کرنے ہوں گے. ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ جو بٹ کائن اسٹریٹجک ریزرو کے اوپر بات ہو رہی ہے نا, اس کو تھارولی ایگزاسٹ کرنا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں, میں تو اس کو فیلڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز میں جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنا زیادہ اس کی کاسٹ بڑھے گی. اتنے زیادہ کاسٹ بڑھنے کا مطلب ہے کہ ہمیں ایمرجنسی بیس پہ اس کو دیکھنا چاہیے. اچھا, عام آدمی جو ہے وہ انویسٹ کرنا چاہے تو وہ کیسے انویسٹ کرے, اگر ہم اس کو کیسے مطلب گائیڈ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, اس میں ایک اور چیز میں بتا دوں, تمام فائنینشیل مارکیٹ میں جب آپ ٹریڈ کرتے ہیں نا, ٹریڈ مین کہ آپ جب ریگولرلی ٹریڈ کرتے ہیں, تو آپ اگر سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنیکل فنڈامنٹل انالیسس بھی آپ کے, اس پہ میرا چینل ہے, آپ میں لنک دے سکتے ہیں. اس پہ میں یہی چیز کرتا ہوں کہ میں ٹریڈر کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ آپ اگر جتنا MIT سے بھی پڑھ کے آ جائے نا, فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل انالیسس کی اگر آپ جتنا بھی ایکسپرٹ کریں, آپ 95% لاس میں ہوں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا برین ٹرین نہیں ہوتا. آپ اس کو ٹریڈیشنل مارکیٹ کی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں, جو کہ یہ ریئل ٹائم میں آپ کو پرائز. اس کا مثال میں یہ دیتا ہوں, اگر آپ کا اپنا بروکر, آپ نے کبھی پراپرٹی لی اور وہ ہر 2 منٹ بعد آپ کو کال کرے کہ آپ کی پراپرٹی کی قیمت 2 لاکھ بڑھ گئی ہے, 2 لاکھ گر گئی ہے, 2 لاکھ بڑھ گئی ہے, 2 لاکھ, تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ 2 دن اس پراپرٹی کو ہولڈ کر سکیں گے. آپ فوراً کہیں گے یار یہ کل تو 5 لاکھ کی تھی, اب 2 لاکھ کی, مجھے بیچ دو. لیکن اسٹاک ایکسچینج کی طرح کا یہ کانسیپٹ ایگزیکٹلی اسٹاک ایکسچینج کی طرح ہے. تو اب اسٹاک ایکسچینج جو ہے نا, وہ پیسو انکم دے رہا ہے. اس میں اگر آپ ٹریڈ نہیں کریں گے تو شاید آپ کے پیسے نہیں بندے, یا اس میں بھی لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والی جو اسٹریٹجی ہے یہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ ہے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ تو ایک لوکل مارکیٹ ہے نا, یہ ایک انٹرنیشنل. اور فار دا فرسٹ ٹائم ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا یا اس کی پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے, ایز اے نیشن, ایز اے انڈیویجول. لیکن اس میں کرنا کیا, اس میں آپ نے گریڈ کو سائڈ پہ کرنا ہے. اس کو آپ ایز اے پراپرٹی انویسٹمنٹ سمجھے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی میں اپنے لیے اسٹریٹجی میرے کیا ہے, میں نے اپنا انکم کا 10% اس میں رکھا ہے.
کیا ہوگا؟ لیٹ سپوز 2045 تک یہ میری تھیسس ایگزیکیوٹ نہیں ہوئے اور میں اپوزٹ سائڈ پہ چلے گیا تو میرے 10% انکم چلا جائے گا نا. میں یہی لائف گزاروں گا, تھوڑا سا ہارش ہوگا. لیکن جو آپ کو میں بات بتا رہا ہوں, اگر بٹ کائن لیٹ سپوز $17 ملین کا ہو, $15 ملین کا ہو, 13 ملین to $6 ملین کا ہو, اور میں نے آج ایک خریدا ہو, تو مجھے 2035 میں کوئی فائنینشیل مجھے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ انڈیویجول سے لے کر نیشن اسٹیٹ تک, اگر گریڈ کے ساتھ نہیں کہ آپ سب کچھ اس میں ڈال دیں, لیکن اپنے اور دوسرے ساتھ اس کے ساتھ نالج گین کر. میں تو خود اس کے ساتھ سیکھ رہا ہوں, میں نے جب سے انویسٹ کیا میں سیکھ رہا ہوں. تو میں ینگسٹر کو یہ کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ وہ جو انفلوئنسر اور یہ جو آپ کو بات بتا رہے ہیں, اس چیز کو ایز اے ٹیکنالوجی لے, اس کو ایز اے ٹیکنالوجی سیکھے. ایک تو آپ کا سیکھنے کا کرو, آپ کا جو ایپیٹائٹ ہے وہ بڑھے گا. دوسری بات یہ ہے کہ فیوچر میں اس ونڈو سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا, آپ نے کہا کہ ایک تو وہ سیکھنے کا آپ کا ایک وہ جو بنے گا فلو بنے گا یا مائنڈ سیٹ ایک بنے گا. بالکل. اس میں صرف اس میں یہ بتائیں کہ کتنی انویسٹمنٹ, منیمم کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے جس سے مطلب ایک عام آدمی, جیسے کہ ہمارے ہاں معاشی مسائل ہیں, لوگوں کے پرابلمس ہیں, منیمم کہاں سے سٹارٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں تو آپ $1 سے بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. مطلب مارکیٹ آپ کو کوئی تھریش ہولڈ نہیں دے رہے, جیسے آپ کو ریئل اسٹیٹ میں تھریش ہولڈ ہوتا ہے نا کہ اس سے زیادہ آپ پلاٹ نہیں لے سکتے اس کی, تو اس کے تھریش ہولڈ نہیں ہے, یہ آپ کے انکم پروفائل پہ. لیکن میری جو اسٹریٹجی ہے جس میں ایڈوائز بھی کرتا ہوں, سب سے پہلے اس میں 3000 کرپٹو کرنسی ہے, سب میں نہیں جانا چاہیے. اس میں میم کائنز ہے, آج ڈمپ اینڈ پمپ, یہ سارا سب کچھ چل رہا ہے. میں سب کو یہ اسٹریٹجی بتاتا ہوں کہ آپ نے میجر جو 5 کائنز ہے نا, اس میں سے اپنی پورٹ فولیو کا 90, اگر آپ کے $100 ہے نا تو $90 اس میں جانے چاہیے. اس میں BTC, ایتھیریم, سول, XRP اور ADA کو شامل کر سکتے ہیں آپ. یہ جو 5 کائنز ہے نا, اس کو یونائٹڈ اسٹیٹ نے ابھی اس ڈیجیٹل ایسٹ کے فورم میں بھی ڈال دیا. مطلب اس کو کریڈیبلٹی مل گئی کہ اگلے 10, 15, 20 سال تک اس نے رہنا ہے. دوسری بات, اس میں آپ اپنا پروفیشن ڈال دیں, اس کو تھوڑا اسٹڈی کریں, زیادہ کم کر سکتے ہیں, لیکن $100 میں سے $90 یہاں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری $10 اگر آپ لیٹ سپوز رسک ایپیٹائٹ آپ کا ہے, کوئی میم کائن کچھ بھی سمجھ آ رہے, تو لیٹ سپوز وہ $10 پہ آپ رسک لے لیں. منیمم انویسٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا 10%, اگر آپ کی ارننگ ہے نا لیٹ سپوز $100 ہے, اور اس میں سے آپ نے پورٹ فولیو بنائے ریئل اسٹیٹ اور باقی, اس میں سے آپ 10% ڈال دیں. 10%, یا آپ سمجھتے ہیں کہ میرا 5% ہے, جو مطلب اب یہ انڈیویجول کی اپنی پروفائلنگ ہے کہ وہ کس طرح اس کو لے کر, ڈیٹس کے تھرو نہ لے, ڈیٹ مطلب قرضہ لے کے کبھی بھی نہ لے, کیونکہ اس کو لیکوڈیٹ کرنا. اپنی 10 کوئی مطلب اوور دا ٹائم لینا ہے, اوور دا ٹائم. یہ 2035 تک یہ ونڈو اوپن ہے. یہ اس کے بعد اتنا ایکسپینسو ہو جائے گا کہ اس کے لیے آپ وہ سب کچھ بیچیں گے, جو ابھی آج جو لیں گے نا, سب کچھ بیچ کے بھی نہیں لے پائیں گے. تو اوور دا ٹائم, اور ساتھ ساتھ میں سب سے بڑی بات یہ کہ اس چیز کو سمجھیں, کیونکہ اس کو آپ ہولڈ نہیں کر پائیں گے. وہ CZ کا جو بائنانس کا CEO ہے نا, اس کا ٹویٹ میں جب تھا اس وقت 2019 کی بات ہے, یہ بٹ کائن جو ہے نا یہ گرا تھا آلموسٹ $5,000 سے $2,000 پہ. اس وقت اس کی پرائس تھی $5,000 اور $2,000. لوگ بہت زیادہ پینک تھے کہ سڈنلی یہ ڈراپ آیا. تو اس کا ٹویٹ آیا, اس نے کہا کہ آپ تو اس پینک میں ہیں, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک فیوچر ٹائم میں بٹ کائن 1 لاکھ سے کریکشن لے گا 85,000 تک, اور پھر بھی لوگ پریشان ہوں گے. عام آدمی کو اس کا اکاؤنٹ بنانے میں یا اس میں اس کا طریقہ کیا ہوگا جو وہ انویسٹ کرے گا؟ فار ایگزامپل اس کو کہیں سے گائیڈ لائن نہیں ملتی, کیونکہ بہت کام اس کے بارے میں جانا جاتا ہے. بالکل. تو وہ کیسے مطلب خود سے اس سارے پروسیس کو وہ کر سکتا ہے؟ اس کے لیے جو ایزی وے ہے وہ آپ ناظرین. اچھا, آپ کو میں ایک بات بتا دوں نا, مجھے اور آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, لیکن لوگ بہت زیادہ میچور, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ سروے کریں نا تو آپ کی 80% لوگوں کی بائنانس اکاؤنٹ بنے ہوں گے. 80%, اور یہ میں نے اسٹڈی کیا کہ ہمارے گاؤں میں وہ لوگ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کہتے میں نہیں ہے, وہ بھی بائنانس کر رہے, ٹریڈنگ کر رہے. لیکن اس کا رسک یہ ہے کہ وہ پیسے کماتے نہیں ہے. مطلب اب وہ جو میں بات کر رہا ہوں, آپ نے جو بات کی لرننگ سائٹ پہ, یوٹیوب تو اس پہ بھرا پڑا ہے کہ کیسے اکاؤنٹ بنانا ہے, کیسے آپ نے والیٹ یوز کرنا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ بہت زیادہ کنٹینٹ پڑا ہوا ہے. بہت سارے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں اس والی جو آپ کے کنٹیکس میں. ایک یہ چیز ہے کہ آپ اس کو آپریٹ کیسے کرتے ہیں, وہ تو آپ کر لیں گے میرے خیال میں, اگر آپ اس میں گھنٹہ دے دینا دن میں تو آپ 2-3 دن میں کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی آپ نے یہ جو ابھی میں بات کر رہا ہوں نا, یہ سم ہاؤ مسنگ ہے کہ بھائی میں نے یہ چیز لی تو اب میں اس کا کیا کروں. $10 سے $12 ہو گئے تو بیچنا چاہیے, یا 10 سے نیچے $8 پہ آئے تو نکلنا چاہیے.
دیز آر آل تھنگ کہ اس وقت بہت زیادہ سینٹیمنٹس اس حوالے سے ہیں. ابھی بٹ کائن گرا میرے لوگ ویڈیو بھی نہیں دیکھتے کیونکہ وہ لاسٹ میں تو ہو گئے ہیں, مطلب تھوڑا سا کریکشن لے لیا بٹ کائن نے, تو وہ دوبارہ جائے گا, لیکن اس کے لیے تو مطلب $10 بلین کی لیکویڈیشن ہوئی ہے پچھلے, یہ گریڈ کی وجہ سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ساتھ ساتھ جو گریڈ ہے نا, جو گریڈ کے اوپر کنٹرول کرنا ہے اور اس کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی. اگر مجھے یہ نہ پتا ہو کہ یہ اگلے 20 سال تک اس ایسٹ نے رہنا ہے یا اگلے 50 سال, تو میں لانگ ٹرم کیوں ہولڈ کروں؟ کویسچن تو یہ ہے نا. لیکن اگر یہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ دنیا کے لیے ایک اسکیئرس ایسٹ ہے اور دنیا کو ریولیوشنائز, یہ ٹیکنالوجی بھی ریولیوشنائز کر سکتی ہے اور یہ ایسٹ بھی کر سکتی ہے اور اس نے اگلے 20 سال تک بھی رہنا ہے, تو آپ یہ جو جتنے ٹیک اسٹاک ہے نا اس وقت جو ٹاپ پہ ایپل اور امیزون, اس کی 1996 اور 2000 کی پرائزز نکال دیں. یہ سینٹس میں تھے اور ابھی اس کی پرائز $1000 میں ہے. ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ ایکسپونینشلی ایوالو کرتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاک چین کو ایز اے ٹیکنالوجی سمجھے, اس پہ تھوڑا سا اپنے ٹائم دے دے. دن میں کوئی مطلب آپ جیسے پورٹ فولیو کو بجائے اس کے ٹریڈ کہنا, اس کو لرننگ کے لیے ٹائم دے دے, تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہوگا. اچھا, کرپٹو کرنسی کو پہلے تو مطلب رسکی قرار دیا جا رہا تھا, جی جی, اب اچانک سے 190 ڈگری کا جو ایک وہ ٹرن آیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کے پیچھے رسکی تو یہ ابھی بھی ہے اس میں, کیونکہ ٹیکنالوجی جب انیشیل سٹیج پہ ہوتی ہے وہ رسکی ہی ہوتی ہے, اس کی پرائس ولیٹیلیٹی اس میں زیادہ ہوئے. اب آپ جو 180 کی چینج کی آپ کو بات کی, ہمارے لیے 180 چینج ہے, جو کہ بلو پرنٹ جو US یونائٹیڈ اسٹیٹ جو فائنینشیل سسٹم رائٹ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ چینج جو ہے نا 180 نہیں ہے. ان کا ہر سٹیپ ڈیفائنڈ ہے. اگلا سٹیپ کیا ہوگا, اگلا سٹیپ کیا ہوگا, اگلے 10 سال میں کیا ہوگا, آپ کا پتہ کہ آپ اس کی جو منہ کی کہی ہوئی باتیں نا آپ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو انٹرنلی کوریڈور میں اپنے جو جوائنٹس ہیں نا جس کو وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, مطلب جس میں بلیک راک ہو گیا, جس میں باقی فیڈیلٹی ہو گئے, جس میں بڑے بڑے روتھ چائلڈ کے جو بچے ہیں, ان کو جب وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں یہ سارا بلو پرنٹ 100 سال کا موجود ہے کہ کرپٹو کا کیا رول ہوگا, بٹ کائن کا کیا رول ہوگا, ان ایسٹس کا کیا رول ہوگا. سم ہاؤ یہ 180 چینج میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, میرے لیے شاک نہیں ہے. لٹرلی آئی واز ناٹ شاک, کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اب آگے میں آپ کو اور شاکس بتاؤں گا کہ وہ آنے والے ہیں اس کمپیریٹو سے. سب سے بڑا شاک تو ابھی یہ آ جائے گا نا کہ جو ڈالر ہے نا, جو جس پہ آپ نے کریک ڈاؤن کیا نا, آپ نے ڈالر کو لوگوں سے مطلب کریک ڈاؤن کیا نا اس کو اسکویز کرنے کے لیے, اب آپ نہیں کر سکیں گے. اب یہ اسٹیبل کائن کا بل کل پاس ہو گیا ہے. اسٹیبل کائن اسے کہتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل ڈالر ہے جو بلاک چین پہ ہوگا, جو فزیکلی اویلیبل نہیں ہوگا. اور کون ایشو کرے گا؟ JP مارگن اور جو بڑے بڑے بینکس ہیں یہ ایشو کرے گا. مطلب اس کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹ کی فل بیکنگ ہوگی. جو ابھی USDT ہے نا, جو ڈالر آپ یوز کر رہے ہیں, اس کی پرائیویٹ فارم ہے, لیکن وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی ہوگی. دوسری یہ کہ وہ ہر بندے کو اویلیبل ہوگی. مطلب آپ کو آج اگر انفلیشن کو ہیج کرنا ہے نا, تو آپ کو مارکیٹ میں جا کے ڈالر نہیں خریدنے ہوں گے, آپ فوراً جائیں گے بائنانس پہ اور ٹک کر کے آپ ڈالر خرید لیں گے. اس کا کنسیکوینشن ہوگا ہماری مانیٹری سسٹم پہ. ہمیں اس کے لیے ایز اے نیشن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کا کنسیکوینسز کیا ہے, کہ روک تو ہم نہیں سکتے کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹ بیک کر وہ ڈالر کی نیو ڈیمانڈ لے کے آ رہا ہے. دوسرا, آپ کا ریٹیل کیوں میں پاکستانی کرنسی کیوں ہولڈ کروں جب مجھے یہ پتا ہے کہ اس کا انفلیشن 27% ہے. ڈیفینیٹلی میں ڈالر لوں گا تاکہ ایٹ لیسٹ تو میں انفلیشن کو ہیج کر سکوں نا. اس کے لیے ہمیں پریپیئر ہونا چاہیے ایز اے نیشن. ہمیں اس کے لیے ایک ایسا فریم ورک رکھنا ہے تاکہ لوگوں کو انسینٹیوائز کرے, اور وہ ہوگی کہا کہ ہمارے ریزرو سائٹس مضبوط ہو جائے. ریزرو سائٹ کے لیے بٹکوائن اسٹریٹجک ریزرو کی میں نے بات کی. اچھا, جو کرپٹو کونسل ہے اس کا پہلا اجلاس ہوا, اس میں ایک بجلی میں جو اضافی بجلی ہے اس کو بٹ کوئن کے تھرو جو ہے وہ استعمال کرنے کی بھی ایک تجویز جو ہے اس میں آئی ہے. وہ کیا ہے, اس کا عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا, اس کو ہم ایزی کانٹیکسٹ میں کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل ایسے. اچھا, آپ بٹ کوائن 2 طریقے سے لے سکتے ہیں. یا تو مارکیٹ سے آپ نے لینا ہے جس کا آپ نے پرائز پے کرنا ہے, یا پھر آپ کو مائن نیو بٹ کوائن جس کے لیے آپ نے مائننگ انڈسٹری کھڑی کرنی ہے. 2009 میں نا 50 بٹ کوائن اس بٹ کوائن پہ اس موبائل سے آپ مائن کر سکتے تھے. 2009 کی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت آپ اس پہ نہیں کر سکتے, اس کے لیے آپ کو پورا ریگ کھڑا کرنا ہوگا کیونکہ اس کی ڈیفیکلٹی لیول بڑھتی ہے, ہر سپلائی گھٹتی ہے اور ڈیفیکلٹی لیول. ایک بلاک اس وقت جو مائن ہو رہا ہے نا, ایک بلاک آپ یہ سمجھ لیں ڈیٹا پیکٹ ہے, آپ نے بلاک چین پہ ڈیٹا اپلوڈ کرنا ہے, وہ مائن ہو رہا ہے. اور اس وقت اس کی جو پر بلاک ہے نا وہ آپ کو کوئی 3.2 سمتھنگ بٹ کوائن دے رہا ہے, نیو فریش بٹ کوائن. ابھی جو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی یہ ہے, اس کے لیے جو ان پٹ چاہیے وہ ایک مشینری ہے جو آپ نے ایسے چپس لینے ہیں جو کہ جیسے جو گیمنگ میں یوز ہو رہی ہے.
دوسری آپ کے لیے اس کے سب سے بڑی کاسٹ ہے انرجی کا، کیونکہ یہ اس وقت اتنا انرجی یوز کر رہا ہے کہ نارویڈین جو کنٹری ہے نا اس کی جو جتنی انرجی یوز کر رہا ہے اس وقت صرف بٹ کوائن وہ یوز کر رہا ہے. ایک جو نیشن جو اتنی میں آپ کو بڑھا اس کی 800 ایکسا ہیش پاور اور 20 گیگا واٹس کی انرجی اس وقت یہ یوز کر رہا ہے. اب اس میں جو چیف انرجی والے کنٹریز ہیں نا، جیسے ہمارے پاس یہ ناردن ایریا ہے، اس میں ہم نے اٹیمپٹ کی تھی لاسٹ ٹائم وہ قرضہ کا، اور ان لوگوں نے بھی اٹیمپٹ کی تھی لیکن وہ لیگلائز، کیونکہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹ چاہتا نہیں تھا کہ فریش نیو بٹ کوائن آپ کو ملے، وہ چاہتا تھا کہ آپ ہمارے سے لیں گے 2035 کے بعد، تو ابھی آپ نہ کریں. لیکن ابھی بھی ہم کہیں نہیں گئے، ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا جو ہمارے چیپ انرجی سورسز ہے، جس میں کوئل بھی ہو سکتا ہے، جس میں وہ انرجی جو ہم سمجھتے ہیں کہ یار مطلب اس کی جو ہے نا ادر وائز یوز نہیں ہے، تو بٹ کوائن اس انرجی کو ٹرانسپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ہمارے تو گریڈ میں مسئلہ ہوتا ہے نا کہ آپ گریڈ میں لے کے آئیں گے، پھر کسی چیز انڈسٹری کے لیے اس انڈسٹری کو آپ ادھر لے کے جا سکتے ہیں. آپ مائننگ رگ لگا دیں، چیپ انرجی کو یوز کریں، اور ابھی جو نیا بٹ کوائن مائننگ ہو رہی ہے نا اس میں سے اپنا آپ ایکومولیٹ کرنا شروع کر دیں. تو ابھی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ مائننگ کے حوالے سے، نیو بٹ کوائن کی ہولڈنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اچھا، اس حوالے سے آئی ایم ایف کی ایک ایڈوائزری بھی آج جاری ہوئی ہے. بالکل. اس ایڈوائزری میں کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیں اسپیشلی وہ پاکستان کے لیے ہے یا پھر اوور آل گلوبلی اس کو انہوں نے؟ دیکھیں تھوڑا سا آئی ایم ایف کا رول سمجھنا ضروری ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ اور C5 سینٹرل بینک جو ہے، جس میں UK، سوئٹزرلینڈ، جاپان اور یورپ شامل ہے، یہ آئی ایم ایف سے اوپر ہے. ان پہ آئی ایم ایف کا اطلاق نہیں ہوتا، اس پہ صرف یونائٹڈ اسٹیٹ کا اطلاق ہے. اس سے جو نیچے ہے نا، تو وہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے وہ آئی ایم ایف کے تھرو ہی کریں گے، مطلب اس کے لیے وہ پراپر ایک روڈ میپ دیتی ہے. ابھی ایل سلوڈور کی میں نے بات کی نا، وہ پہلے سے بٹ کوائن لے رہا تھا، لیکن ابھی آئی ایم ایف کے لیے وہ قرضے کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ ہم بٹ کوائن لے رہے ہیں تو اس کو کوائن نہیں لینا ہے. ابھی لیگل بھی کر رہے ہیں لیکن اس کو کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اس کا نیشن اسٹیٹ اڈاپشن نہیں ہونا چاہیے، ابھی آپ نہ کریں، جب ہم آپ کو کہیں گے تو آپ نے کرنا ہے، ابھی نہیں کرنا. تو یہ جو ایڈوائزری ہے نا، یہ ایک مطلب ایک طرح سے اس نے ورلڈ وائڈ کو اوپن کر دیا بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کے لیے. جو پہلے بین تھا آئی ایم ایف کے تھرو آپ نہیں کر سکتے تھے، مطلب آپ اگر لیٹ سپوز کرتے بھی تھے تو آپ کو لون نہیں دیتے تھے، وہ کہتے یار آپ نے وہ وائلیشن کی. اب وہ وائلیشن ریلیکس کر دی اس نے کہا کہ لیٹس آپ اپنا فیصلہ خود کریں، نیشن اسٹیٹ کو چھوڑ دیا کہ بھائی اپنے ریگولیشن کا اور اس چیز کو اڈاپٹ کریں، ہمیں ابھی کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ہم وی آر پریپیئر نہ ہو، ہم وہ کام کر چکے ہیں، اب آپ آ سکتے ہیں. تو اس ایڈوائزری کا مطلب یہ ہے کہ جن کو کلیئرٹی نہیں بھی ہے، جن نیشن اسٹیٹ کو، ان کو بھی کلیئرٹی مل گئی کہ ناؤ یہ کوئی چیز ہے جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے اور ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ سلیم صاحب آپ کا وقت دینے کا. جی بالکل، جیسا کہ سلیم صاحب نے کہا کہ 2035 تک ایسا چانس بن رہا ہے لوگوں کے لیے بٹ کوائن میں انویسٹ کرنے کا. تو ہاں، اور جتنے وہ ایزی طریقے سے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے اس کو انویسٹ کیا جا سکتا ہے، اور یوٹیوب اور دیگر جو سورسز ہیں ان کے تھرو زیادہ سے زیادہ ریسرچ کریں کرپٹو کے بارے میں اور اس میں انویسٹ کریں. نیکسٹ سیشن میں اگلے نئے مہمان کے ساتھ اور نئے ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.